جی السلام علیکم، میرا نام نذیر احمد ہے اور میرا تعلق ہنزا سے ہے، اور میں ایک اسکلپٹر ہوں، آرٹسٹ ہوں۔ میں پینٹ بھی کرتا ہوں، ڈرا بھی کرتا ہوں، ساتھ میں جیولری میکنگ کا بھی مجھے شوق ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آج میں ادھر جو اپنے ٹیچر کے پاس، سر عباس شاہ، ہمارے فرسٹ ایئر میں بھی انہوں نے ہمیں پڑھایا، پھر میں سر کے ساتھ کافی عرصہ رہا بھی ہوں۔ تو ایک پوری جو آرٹسٹ کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے، کس طرح سے آرٹ پروڈیوس کرتے ہیں، کیا ایک پورا جو پروسیس ہے وہ میں نے ساتھ رہ کے بھی سیکھا ہے، اور کالج میں بھی ہم نے کافی کچھ سیکھا سر سے۔ تو بس یہی میرا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ایک پوری جو ہے سر عباس کے ساتھ کچھ عرصہ میں رہا ہوں، پھر میں شفٹ ہو گیا ہوں، پھر ابھی خرم ہے۔ تو یہ ایک جنریشن، ہم ابھی مذاق میں کہہ رہے تھے کہ ایک پوری جنریشن چل رہی ہے، ایک دوسرے کو اسکلز اور ایک آرٹسٹ کی جو ہے جو اسکلز یا ایک سوچ، ایک رہن سہن جو ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو اس طرح سے بھی ٹرانسفر کرتے ہیں جس طرح باقی تو ایک اکیڈمیز میں یا کالجز میں ہم ویسے بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو کافی عرصے سے ہم ایک دوسرے کو اچھا عباس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ ایک آرٹسٹان تان ہے کہ آرٹسٹ ہے، تو وہ بتائیں اس بارے میں اپنے گھر کے بارے سے۔ میرے خیال میں ہر آرٹسٹ کا جو کام کرتا رہتا ہے، اس کا گھر اس طرح ہی ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس رہنے کی صرف تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے، پھر باقی جو اسپیسیز ہیں ان کو ہم ایز اے اسٹوڈیو یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو میری اسپیس بھی تقریباً اسی طرح یہ کہ مطلب اندر انٹر ہوتی ہی 2 رومز میں نے الگ رکھے ہیں صرف اسٹوڈیو کے لیے، اور میری وائف خود پینٹر ہیں، تو نام ان بتا۔ کا نام فاطن ہے، فاطن سلیمان، اور وہ پینٹر ہیں۔ تو ان کا اپنا اسٹوڈیو، ایک اسپیس الگ اس نے بنائی ہوئی ہے، میری اسپیس الگ ہے۔ تو کام اسی طرح بکھرا ہوا ہی پڑا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میں عادتاً بھی جو ہے میرے اندر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ذرا تمیز سے نہیں ہے، وہ بڑا ٹائم بعد مجھے واپس ذرا ہر چیز سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور آج کل وہاں کچھ چھوٹے موٹے کچھ کام میں کر رہا ہوں، اسکلپچرز ہیں کچھ 1-2، اور پھر کچھ کمیشن ورک ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ وہیں پہ میں کر رہا ہوتا ہوں، اور کچھ ڈرائنگز میں نے آج کل شروع کی ہوئی ہے۔ تو ریسنٹ میرا ایک سولو ادھر اسلام آباد میں ایک شو تھا، اور بس اسی کے ہی کام ادھر بکھرا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزیبیشن اس کے علاوہ پہلے کوئی ایگزیبیشن ہو؟ نہیں، میں نے کبھی سولو نہیں کیا تھا۔ میں گریجویٹ ہوا تھا 2012 میں، اس کے بعد میں جو ہے گروپ شوز کر رہا تھا، اور مجھ سے ایک خاص تھیم کے اوپر اکٹھے 15-20 کام کرنا مجھے مشکل ہوتا تھا۔ میں کیونکہ ایک اس پہ فوکس نہیں کرتا تھا، ایک جگہ کام کر رہا ہوں، پھر کچھ دن بعد فوراً کچھ اور کرنے لگ جاتا ہوں، پھر کچھ اور، کبھی کوئی جیکٹ بنانے لگ جاتا ہوں، کبھی کوئی جیولری پہ شروع کر دی، تو ایک پہ ذرا مشکل ہوتا تھا۔ تو کافی عرصے بعد جا کے میں نے ایک سولو جو ہے ایک باڈی آف ورک میں نے اکٹھا کیا، اور پھر اس کا ڈسپلے یہاں اسلام آباد میں ہی میں نے ایک گیلری ہے لائن گرین کے نام سے، وہاں میں نے پھر ڈسپلے کیا۔ اور ابھی میرے خیال میں کوئی مہینہ ہوا ہے، شاید 1-2 مہینہ ہوا میرا وہ شو ہوا ہے، اور اس کے بعد ابھی کچھ نہ کچھ نئے کام بھی چل رہے ہیں۔ اور باقی میں NCA میں بھی پڑھا رہا ہوں، نیشنل کالج آف آرٹس میں، اور بس اس کے علاوہ عباس سر آپ بڑی تعریف کر رہے تھے ان کی، تو کیا کام ان کا خاص ہے جو اس کو میں پیار سے کہتا ہوں میگیو۔ یہ بڑا یہ اور یہ خورم دونوں یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اور جو ہوتا ہے کہ بڑی یعنی ان کی بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں، اتنا ہم آپس میں اٹیچ ہو گئے ہیں سخت۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہی یہ جو بات کر سکے، میں لرن اس سے کرتا ہوں، یعنی یہ جو بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے کہ میں وہ نہیں کر سکتا ہوں، تو میں اس سے لرن نہیں کرتا۔ پھر میں خورم کو کئی دفعہ کہتا ہوں دیکھو یار یہ میں نے میگی سیکھا ہے، اور کئی طریقے ہیں جس سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن میں سیکھتا اسی سے ہوں، تو اس سے ہوتا ہے، اس میں کوئی آپ فرما رہے تھے نا بچوں سے سیکھا جاتا ہے وہ اوریجنل ہے، ایک تو بچوں سے میں سیکھتا ہوں، چھوٹے بچہ مجھے سکھاتا ہے بس، جو سکھاتا اور یہ ہے بڑے بچے ہیں۔ وہی سکھاتا ہے۔
اور وہ باقی یہ کہ یہ خرم ہو گیا، یہ مہدی، یہ اب سارے نہیں یہاں پہ کافی گروپ ہے یہاں پہ، تو آ کے وہ کچھ کر رہا ہے، تو کوئی پروڈکشن کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی انٹیریئر کر رہا ہے، سارے کر رہے ہوتے ہیں، سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو کالج سے پاس آؤٹ ہوتا ہے نا، ایک پھر مجھے لگتا ہے یہاں سے بھی ایک بیچ جو ہے نا پاس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. میں بھی یہاں تقریباً کوئی 4-5 سال رہا آپ کے ساتھ. 4-5 سال اور ہمیں 8 سال ہو گئے یہاں پاس پہ. آؤٹ ہو گئے. تو ہاؤس جاب تو 4 سال کی ہوتی. ہاں ہم نے یہی کیا، لیکن ہمیں بہت بے حد ہمیں مزہ آتا تھا. اور میں آج بھی خرم کو کہہ رہا تھا کہ میں یہاں آتا ہوں تو نا مجھے وہ ساری اسپیس، پھر ہم کس طرح یہاں پہ 3-4 لڑکے رہتے تھے اکٹھے، پھر کام بھی ساتھ کرتے تھے، اور ایک بڑا مزے کا ماحول ہوتا تھا کہ سر عباس سے نا ہمیں انرجی، بہت زیادہ انرجی ملتی تھی. اور اس ٹائم پہ تو مطلب سر کافی زیادہ ایج تھی، لیکن پھر بھی ایسے کام کرتے تھے جیسے کوئی، مطلب سر کو دیکھ کے ہمارا دل کرتا تھا. تو ہمارے، اور آج تک میں نے دیکھا ہے کہ سر عباس آج بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں لازمی، وہ کہیں فارغ میں نے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ ایک دوسرے کو، مجھے لگتا ہے کہ جو انرجیز ہم پاس کرتے تھے کام کے لیے، جو ضروری ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتے ہیں. ہاں. اور وہ اس میں آپ کسی کو، اسٹوڈنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیچھے پڑھ کے یار اسائنمنٹس کر لو فلان، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا. اس میں صرف ایک دوسرے کو انرجیز دیتے تھے، ایک کام شروع کرتا ادھر دوسرا کرتا تھا، اور ایک دوسرے سے انسپائر ہو رہے ہیں. اور کافی کام میں بھی آپ کے بڑا فرق آتا ہے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ نا کہ یہ اسٹوڈیو نہیں بلکہ یہاں بیسیکلی ماحول ہے، وہ ماحول مل جاتا ہے آپ کو، ایک آرٹسٹ کو وہ ماحول مل جاتا ہے کہ جس میں اس کا خود دل کرتا ہے کام کرنے کو. یہ کہنا چاہوں. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اور جو ابھی ینگ آرٹسٹ جو آ رہے ہیں کام میں اس طرف، تو مجھے لگتا ہے ان کو اسٹوڈیو وزٹس کرنا بہت ضروری ہے. اس سے ہوتا ہے کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کام کس طرح کرتا ہے، وہ رہتا کس طرح ہے، اور ان کی زندگی میں ایک رہن سہن، اور پھر دوستوں کے ساتھ پھر ڈسکشنز کرنا، کام شیئر کرنا، اور کام لا کے دکھاتے ہیں. پھر ہم کسی اور کے اسٹوڈیو چلے جاتے تھے، یا وہ بلا لیتا ہے کہ یار میں نے کچھ کام پروڈیوس کیا، آ کے دیکھ لو. تو ہم اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کے پاس جا کے دیکھنا، تو مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری. اس سے لرننگ بہت زیادہ ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں ایک اکیڈمک اس سے ہٹ کے بھی. زبردست. خرم آپ کچھ بتائیں. جو تھا تو سر میں ہی نہیں بتا دیا. اور یہ کہ مطلب بالکل وہی بات ہے کہ مطلب یہ 8واں سال ہم یہاں پہ شروع ہو گئے نا، بالکل ہمیں فیملی ہو رہا ہے. ایسے لگتا ہے کہ گاؤں سے جب آتا ہوں نا، مجھے لگتا ہے ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر آ جاتا ہوں، اور کبھی بھی ہمیں یہاں فیل نہیں ہوا کہ ہم کسی دوسری جگہ پہ ہے. بالکل جو ہمیں سر نے اپنے بچوں کی طرح مطلب پالا ہوا ہے. تو اور باقی یہ کام کے بارے میں جو مطلب کچھ جھجک ہوتی ہے نا، کیونکہ ہم ینگ ہے اس فیلڈ میں، تو مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں، بلکہ وہ ہمیں مطلب سر سے ہمیں سیکھی ہیں کہ کام کس طرح کرتے ہیں، اور مطلب کس طرح اپنے جو ایک اسٹائل کو مینٹین رکھنا اور اس کو آگے لے کے جانا. تو بہت سی چیزیں، صرف یہ نہیں کام کے حوالے سے، زندگی کے باقی معاملات میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے ان سے سیکھی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں جی، بالکل. اللہ کو زندگی دے. دیکھیں ان کا فیوچر ان لوگوں کا ہے، میرا فیوچر نہیں ہے. میں تو جو کر رہا ہوتا ہوں، اس کو لرن کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب تو دیکھ سیکھ ساکھ دیا، جو گزارے کوئی مسٹیک کر دی، بونگی مار دی، یہ سیکھتے رہتے ہیں. یہ ان کے لرننگ اسٹیج میں ان کے، جو میں گزر گیا ہوں اس اسٹیج سے. تو میرا یہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی میرے مسائل ہے ہی نہیں ہے لرن کرنے کے. یہ ہوں گے، لیکن یہ کہ میں اس کو اپنے پہ بوجھ نہیں لیتا ہوں. میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تو مجھے سکھانا ہے لوگوں کو. تو سکھانے میں بعض کوتاہی ہوتی ہے، بعض میں بات کر لیتا ہوں. لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ سکھانا ضرور ہے. اب وہ بھی چھوڑ دیا میں نے، کیونکہ میرے سے نہیں ہوتا کہ یہ لوگوں کو، میری ایج ایسی ہے کہ آئی بیکم جٹری، یعنی میں ریئیکٹ کر لیتا ہوں فوراً. بعض کا شارٹ ٹیمپر ہو جاتا ہے میرے، تو اس طرح نقصان پہنچتا ہے آرٹسٹ کو یا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو. اس لیے میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں. میں فاطمہ جناح پڑھاتا تھا، رفاع میں پڑھاتا تھا، ایسے پڑھاتا تھا، میں نے سب چھوڑ دیا. جب سے پڑھاتا تھا میں چھوڑ دیا. میں نے کہا اب نہیں کرتا.